مسخر کر دیا اللہ نے ہوا کو ان کے اوپر، چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی ان کے اوپر 8 دن اور 7 راتیں اپوائنٹ ہوئی ان کے اوپر. کیا کر دیا؟ حسومن، حسومن تھی وہ. حسوم کے معنی ہوتے ہیں بغیر وقفے سے کسی کام کا ہونا. وہ انگلش میں 2 لفظ نہیں استعمال کرتے، ایک کنٹینیوس اور ایک کنٹینیول، تو ان میں سے کوئی ایک لفظ یہاں فٹ ہوگا. یعنی بغیر وقفے کے، بغیر رکے چلتی رہی حسومن، مسلسل. پھر کیا ہوا؟ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، تم وہاں ہوتے تو دیکھتے وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں. سرعا، سرعا پچھڑے پڑے ہیں، ایسے گرے پڑے ہیں. مسارعہ کا مطلب ہوتا ہے کشتی لڑنا. سرعا مطلب کشتی میں زمین پر گرایا ہوا. کشتی ہوتی ہے 2 پہلوان جب کشتی لڑتے ہیں تو ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو نیچے گرا دیتا ہے. تو ایسے اس ہوا نے ان سے کشتی لڑی اور ان کو پچھاڑ دیا، قوم عاد کو نیچے گرا دیا. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اور وہاں وہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں، کھجور کے کھوکھلے تنے جیسے ہوتے ہیں، ایسے وہ وہاں پر پڑے ہوئے تھے، بے جان بے روح. ایک ہوا کا مقابلہ نہ کر سکے. کہاں تو اتنے دعوے ان کے یاد ہے آپ کو، سورہ حامیم سجدہ میں بھی پڑھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کون ہے اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ قوت والا، ایسی بڑنگ، وی آر دا سول سپر پاور، کون ہم سے مقابلہ کر سکتا ہے. یہ ان کا طریقہ تھا. اللہ نے کہا دیکھو کیسے پڑے ہوئے ہیں، کوئی مقابلہ نہ کر سکے اللہ کی طاقت کا. چیلنج بھی کیا تو کس کو. اب پوچھا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب کیا تمہیں وہاں کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے کوئی؟ سرسراہٹ بھی نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، ایک بھیانک سناٹا چھایا ہوا. بس ہوا اڑ رہی ہے اور ان کے کھنڈرات پر سے وہ شائیں شائیں کرتی ہوئی گزر رہی ہے، اور کوئی انسانی آواز، کوئی ان کے اوزاروں کی آواز، سب ڈیڈ پڑے ہیں. ڈیتھلی سائلنس، خاموشی، کوئی باقی نہیں بچا. ہم نے پڑھا ہے پیچھے قرآن میں قطع دابر القوم الذین ظلموا، جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا. کوئی ان کی پروجینی بھی نہیں بچی، کوئی ان کے ڈیسینڈنٹس بھی نہیں بچے. کوئی نہیں کہتا کہ ہم جو ہیں وہ عاد کی اولاد ہیں، مٹ گئے. لیکن پچھلے قصوں سے سبق کمی لوگوں نے سیکھا. پھر کچھ اور متکبر آئے، پھر وہی انہوں نے اپنی شامت بلائی اور اللہ سے ٹکر لی. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. قوم لوط کی بستی کی طرف اشارہ ہے، مؤتفکات. اور فرعون کا قصہ تو ہمارے لیے جانا پہچانا ہے، اور کچھ اور لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے. تو کئی قومیں ان کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، کئی قوموں کا ذکر قرآن میں تو موجود نہیں. لیکن کھنڈرات جو ہے نکل رہے ہیں، آرکیولوجسٹس ایکسکیویشنز کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ جو بستیاں نکل رہی ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ آخر یہ کیوں سنسان ویران ہو گئیں، کیا ہوا. کیا پتہ اللہ کا عذاب آیا ہو، کیا پتہ اللہ نے اپنا کوئی رسول بھیجا ہو، واللہ عالم. تو بڑی خطا کار ہو گئی تھیں تو اللہ نے برباد کر دیا، مٹا دیا. قصور ان کا بتایا. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی. دیکھیے یہاں رسول کے اطاعت کے ثبوت میں ایک اور ہمیں آیت مل رہی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ عصوا ربہم، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اپنے رب کی نافرمانی کی. عصوا رسول ربہم، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو عذاب آیا. یہ جو جڑ سے اکھاڑنے والا عذاب آیا کرتا تھا، یہ رسولوں کی موجودگی میں آیا کرتا تھا جب قومیں رسولوں کی بات نہیں مانتی تھیں. آج اگر کوئی سمجھیے کہ نیچرل فینومنن کے تحت کوئی پریشانی پڑتی ہے، کوئی کیٹاسٹروفی ہم دیکھتے ہیں، کوئی مشکل دیکھتے ہیں، تو ہم اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ عذاب ہے، اس لیے
کہ یہ عذاب جو کہ جڑ سے ختم کرنے والے تھے، یہ رسولوں کے زمانے میں آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آپ کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں آنا. تو علماء کہتے ہیں کہ آپ کو رحمت للعالمین جو بنا کر بھیجا، یعنی کہ آپ کو آخری رسول بنا کر بھیجا، آپ کے بعد رسول اور نبی نہیں آنے. اس کا مطلب ہے کوئی قوم اب اس طرح جڑ سے تباہ نہیں کی جائے گی. سمجھ میں بات آئی آپ کو؟ اس لیے کہ ظاہر ہے رسول کی زبانی تو پیغام اب نہیں پہنچے گا، اور ظاہر ایک امتی کا پیغام پہنچانا اس درجے کی حجت نہیں ہوتی جس درجے کی حجت رسول کا پیغام پہنچانا ہوتی ہے. تو انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی، تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے بہت سختی کے ساتھ ان کو پکڑ لیا. رابیہ، را با یا مادہ ہے، ایسی پکڑ جو بڑھتی چلی گئی. ربا کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے، بڑھنے والی چیز. رب، رب کون ہے؟ ایک ناقص چیز کو بڑھا کر وہ کمال تک لے جاتا ہے. تو ایسا عذاب ان پر آیا جو کہ رابیہ تھا. اخذۃ الرابیہ، اللہ کی ایسی پکڑ جو کہ بڑھنے والی تھی. یعنی یہ جو ہم نے آواز کا ذکر پڑھا یا ہم نے جو ہوا کا ذکر پڑھا، پہلے آہستہ آہستہ چلی ہوگی، پھر تھوڑی اور تیز ہوئی ہوگی، پھر ناقابل برداشت ہو گئی ہوگی، اور پھر ہلاک کرنے والی ہو گئی ہوگی. تو یہ گریجولی انکریز کی اللہ تعالیٰ نے، آواز بھی یا ہوا بھی. پانی کا بھی اسی طرح سے معاملہ ہوا، پہلے پانی تھوڑا تھوڑا ہوا، پھر بڑھا بڑھا قوم نوح کے اوپر جو عذاب آیا، پھر وہ سیلاب میں غرق ہو گئے. فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا. جاریہ، جرا یجری، چلنے والی، مراد ہے نوح علیہ السلام کی کشتی. آدم ثانی کہتے ہیں ان کو. جتنی آج نسل انسانی ہے سب نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہے. اب یہاں جو بات فرمائی کہ تم کو سوار کیا ہم نے کشتی میں، تو ہم تو نہیں سوار تھے، مشرکین عرب تو نہیں سوار ہوئے تھے نوح علیہ السلام کی کشتی میں. تو پھر کم کی ضمیر کے بارے میں علماء یہ بات کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بچے تو آج ہم وجود میں آئے. اگر وہ نہ بچتے تو ہم بھی کہاں سے پیدا ہوتے؟ یعنی کہ صلب میں تو ہمارے آباء و اجداد ان کے موجود تھے نا، پھر انہی کی آل اولاد آگے چلی، تو الحمدللہ پھر اس کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کی نسل سے جو آل اولاد ہوئی، انہی کی نسل سے پھر ہم بھی پیدا ہوئے. تو کم کہہ کر کہا کہ تم احسان مانو. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بچایا، نوح علیہ السلام کے بیٹوں کو بچایا، تو پھر کہیں تم بھی وجود میں ہے، تو یوں سمجھو کہ تم بچائے گئے. اپنے آباء و اجداد کا احسان یوں سمجھو کہ تم پر وہ احسان ہوا ہے. اگر وہ دعا آپ کے ذہن میں آ رہی ہو جو کہ ہم نے پڑھی تھی کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھ کو توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، اور ان کا بھی شکر ادا کروں جو والدین پر کریں. والدین وجود میں آئے تو ہم وجود میں آ سکے. تو تم اپنے سر پر بھی احسان سمجھو. کیسے کشتی میں اللہ تعالیٰ نے تم کو بچایا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّ أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس یاد کو محفوظ رکھیں. تعیہ اور واعیہ مادہ ایک ہی ہے. وا کہا جاتا ہے محفوظ رکھنے کو، برتن کو بھی وعاء کہا جاتا ہے. وعاء برتن، یہ سورہ یوسف میں ہم نے لفظ پڑھا تھا وعاء اخی، برتن تھا. تو برتن کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو سنبھال لیتا ہے. جیسے کہ گلاس ہے تو پانی سنبھال لے گا، پلیٹ ہے تو وہ کھانا سنبھال لے گی. مراد ہے سنبھال کر رکھنے والی چیز، سمیٹ کر رکھنے والی چیز، حفاظت سے رکھنے والی چیز. تو اس واقعے کے اندر ایک نشانی ہے کیسے کانوں کے لیے جو واعیہ ہوں، واعیہ ہوں جو کہ سنیں اور سن کر محفوظ رکھیں اس قصے کو، اور اس سے پھر وہ اپنے لیے فائدہ حاصل کریں.
کانوں کے راستے دل میں بات کو جمع کر لیں. اور قیامت کے دن تو کامیابی اسی کی ہے جس نے کہ واقعی اپنے کانوں سے وہ کام لے لیا جو کہ اس کو لینا چاہیے تھا. واو عین یا مادہ ہے اس کا، تعیہ کا بھی اور وعیہ کا بھی. واو عین یا، سٹور کرنا، حفظ کر لینا، محفوظ کر لینا. اب جب قیامت آئے گی تو کیا معاملہ ہوگا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب پھونک ماری جائے گی سور میں، نفخۃ واحدہ، ایک دفعہ پھونکنا، ایک دفعہ اس میں پھونک مار دی جائے گی. اور یہ تو ایک نہ ایک دن تو ہونا ہے، کب تک نہیں ہوگا بتائیے؟ ہوگا نا، کبھی نہ کبھی تو ہوگا. آج تو ہم صرف سن رہے ہیں قصہ، کچھ لوگ ہوں گے جو کہ وہ آواز بھی سن لیں گے جس کا ذکر ہم نے پڑھا ہے. تو کیا زلزلہ آئے گا دنیا پہ، کیا قیامت ٹوٹے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. تصور بھی نہیں کر سکتے. اس وقت اگر یہ جو گلاس رکھا ہوا ہے، اگر اس گلاس سے ایک اور گلاس کو ٹکرا کر توڑا جائے، آپ کے دل ہل جائیں، اتنی تکلیف دہ آواز ہوتی ہے. کہاں کہ آپ امیجن کریں کہ پہاڑوں کو اٹھا کر اور زمین پر دے مارا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ ان کو کر دیا جائے گا. دکتاً واحدہ، ایک دفعہ میں دے مارا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. وہ واقعہ جس کی ہزاروں سال سے خبر دی جاتی رہی، وہ واقعہ جس کے بارے میں کتنے انبیاء اور رسولوں نے خبردار کیا. وہ واقعہ پیش آ جائے گا کہ جس دن سب کے نتیجے نکلنے ہیں اور جس کے لیے آج ہم کو بھیجا گیا ہے دنیا میں، وہ رزلٹ اناؤنس ہونے کا دن آ گیا. وقعت الواقعہ، واقع ہو گیا، واقع ہونے والا. وہ قیامت آ گئی، آ رہی ہے، آ رہی ہے، تیاری کر لو، آ گئی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. واہیا، واہن کا مطلب ہوتا ہے سست ہو جانا. واہیتن، سست ہونے والی، کمزور ہونے والی. چیز کمزور ہو جاتی ہے، اس کا چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کا کھڑا رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کا برقرار رہنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے دروازے دروازے ہو جائے گا. کانت ابوابا پڑھیں گے ہم 30ویں پارے میں انشاءاللہ. ساری بندشیں ڈھیلی، اس کی موومنٹ ڈھیلی، رک جائے گا، گردش ختم ہو جائے گی، کوئی موومنٹ نہ ہوگی، ایسا کمزور ہو جائے گا. تو اس طرح آسمان کمزور ہو گیا، بالکل ڈھیلا ہو گیا. گریوٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، گریوٹی ختم ہو گئی، ہر چیز کی بندش ڈھیلی ہو گئی، کوئی کشش ثقل باقی نہ رہے. قیامت آ گئی ہے. اب ضرورت بھی کیا ہے اس آسمان کی؟ کس آفت سے بچائے گا؟ سب سے بڑی آفت تو پڑ رہی ہے دنیا والوں کے اوپر. اس سے بڑی آفت اور آسمان سے کیا آئے گی جو جس میں دنیا والے مبتلا ہیں. اور اب حساب کتاب کے لیے جیسے کہ ایک سٹیج سیٹ کیا جاتا ہے. اب امیجن کریں نا کہ میں اور آپ ہم سب کھڑیں اور ہم کو یاد آئے گا کہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا اور یہ ہو رہا ہے اسی طرح سے. سب کے دل دھک دھک کر رہے ہوں گے. اب پورا منظر سیٹ ہو رہا ہے. والملک علی ارجائها، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے. را جیم واو مادہ ہے، ارجا پلورل ہے، جمع ہے، مطلب ہوتا ہے رجن کا کنارہ. سارے فرشتوں نے آ کے پوزیشنز اپنی سنبھال لیں، سب کھڑے ہو گئے آ کر. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. متشابہات میں سے ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیسا عرش ہے، کس طرح فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. اب نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کو اٹھائے ہوئے آئیں گے، نعوذ باللہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے آئیں گے. ایک سین ہے کہ عدالت کس طرح سیٹ ہو رہی ہے، کیسے اب انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے. صرف کون بچیں گے؟ جن پر رحم ہوگا.
جن کے ساتھ انصاف ہوگا وہ نہیں بچیں گے، جن پر رحم ہوگا وہ بچیں گے۔ اگر اللہ کا رحم چاہیے تو ناپ تول کے نیکیاں مت کریں، گن گن کے مت کریں، اتنی کروں گی اور اتنی نہیں، اتنی کروں گی اور اتنی نہیں، بس فرض پڑھوں گی سنتیں نہیں، اتنا کروں گی اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کا رحم چاہیے ہوگا اس دن۔ امیجن کریں نا، رپورٹ کارڈز آ کر کلاس میں رکھی جاتی تھیں، دل لگتا تھا حلق میں آ گیا اچھل کے، اگر آپ کو اسکول کا زمانہ یاد ہو۔ اب یہ سب کیا اعمال نامے ہیں، کچھ نہیں پتہ دائیں میں آئے گا بائیں میں آئے گا۔ ایک ایک نیکی خیال سے انسان کرے، کیا پتہ وہ ایک اتنی سی نیکی بچا لے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک ایک گناہ سے انسان بچے، کیا پتہ وہ اتنا سا ایک گناہ جو ہے وہ پلڑا جھکا دے اور ہلاک کر دے۔ تو یہ 8 فرشتے اللہ کا عرش لے کر آئیں گے۔ کیسے لائیں گے؟ جب ہم دیکھیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ متشابہات ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہیں رہے گا۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ زمر میں کہ اشرقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ نیتوں کا حال، اخلاص، خلوص، ریاکاری، دکھاوا، نفاق، ایمان، سب ظاہر ہو جائے گا، کچھ نہیں چھپے گا۔ خافیہ، چھپنے والی، وہ تو علیم بذات صدور ہے، آج بھی جانتا ہے۔ ہم اس وقت عمل کر رہے ہیں، ہم ایک کی نیت اس کو پتہ ہے، کون کس نیت سے آیا ہے، لیکن یہاں چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی دنیا میں ہمارا پردہ رکھا ہے کہ ہماری سوچوں کو اللہ نے ڈھانک دیا، ہمارے خیالات کو اللہ نے چھپا دیا، ورنہ شاید ہماری سوچیں اور ہمارے خیالات اگر ظاہر ہو جاتے، شاید 2 لوگوں کی بنتی نہ آپس میں، کوئی ہماری عزت نہ کرتا، ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا ڈھانکا ہے، لیکن قیامت کے دن سارے پردے اٹھ جائیں گے، کچھ بھی نہ چھپے گا کسی سے، سب کا کچا چھٹا ظاہر ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دعا کریں اس وقت کہ اللہ بس اس وقت جب یہ اتنا بڑا سارا عدالت کا منظر ہو، اللہ بس میرا اعمال نامہ مجھ کو اپنے سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ بس وہ کب ہوگا؟ جب اللہ نیکیاں قبول کرے، اور اللہ نیکیاں قبول کب کرتا ہے؟ جب ہم ان کو سنبھال کے رکھیں۔ اللہ میں نیکیاں سنبھالنے کی توفیق دے۔ دیکھیے یہاں آ کر بیٹھنا، اللہ کرے کہ نیکی ہو، اور اللہ کرے کہ یہ ہمارے اعمال نامے میں باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر ادھر لاپرواہیاں، بے احتیاطیاں کر کے ان سب کو کھو بیٹھیں کہیں۔ تو ان کے جس کے دائیں ہاتھ میں ملے، فَيَقُول، وہ کہے گا، هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، کہے گا دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، یہ لو یہ دیکھو۔ ہاں، یہ تنبیہ کا حرف ہے، حرف تنبیہ بھی کہتے ہیں اس کو، توجہ دلانے کے لیے۔ دیکھو دیکھو ذرا دیکھو تو کیا ہے میرا اعمال نامہ، آؤ تم بھی پڑھو، تم بھی پڑھو، دیکھو پڑھو میری کتاب۔ کتابیہ لفظ کو دیکھ لیجئے، یہ جو یا آپ دیکھ رہی ہیں زبر کے ساتھ، یہ ہے متکلم، کتابیہ، میری کتاب، لفظ تو مکمل ہو گیا یا کے اوپر۔ اب یہ جو ہا دیکھ رہی ہیں جس پہ سکون پڑا ہوا ہے، اس کو ہائے سکت کہتے ہیں۔ ہائے سکت، سین کاف تا، ہا سکت، سین کاف تا، سکت سمجھتے ہیں نا، سکتہ، سکتہ سائلنس، اس کو ہائے سکت کہتے ہیں۔ شاعری میں یہ استعمال کی جاتی ہے، اس کے معنی کچھ بھی نہیں ہوتے، یہ ضمیر نہیں آ رہی، بے معنی ہے، بس اس کو رائم کے طور پہ، ردم کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے کہ ہا ام اقرؤوا کتابیہ، آؤ دیکھو دیکھو میری کتاب۔ جب بچوں کی رپورٹ اچھی آتی ہے یا نمبر اچھے آتے ہیں، وہ کتاب کو یوں لے کر آتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایسے پکڑ کر آئیں گے، کیسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہاں ایسے پکڑی ہوئی ہے۔ اور جب خراب نمبر آتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا ڈک کرنا پڑتا ہے کہ رزلٹ مل گیا، نمبر آ گئے، پہلے ہاں ہوں ادھر ادھر کریں گے، پھر کہیں گے ہاں، پھر کہیں کونے خدرے سے نکال کر کتاب پکڑائیں گے آپ کے ہاتھ میں کہ دیکھ لیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ فخر سے دکھائیں گے، دیکھو تم بھی دیکھو، تم بھی دیکھو میرا اعمال نامہ، دیکھو میں پاس ہو گیا۔
اتنے اچھے نمبر آ گئے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں سمجھتا تھا مجھے اپنا حساب ضرور ملنے والا ہے، میں تو اپنے حساب سے ملاقات کروں گا. ایک ایک لمحہ ایسے گزارا کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. کانسٹنٹلی مومن کا دماغ نا کیلکولیٹنگ مائنڈ ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے. اچھا ایک نیکی ہو گئی، اوہو یہ گناہ ہو گیا. اچھا یہ 2 نیکیاں ہو گئیں، الحمدللہ چلو بچ گئیں. 2 نیکیاں بڑی مشکل سے کی، غیبت نہیں کرتی، چلو چپ ہو جاتی ہوں اس وقت، چلو جانے دو، معاف کر دیتی ہوں، چلو ایک اور نیکی ہو گئی. کانسٹنٹ کیلکولیشن، کانسٹنٹ پلس مائنس. اول وقت نماز پڑھ لی، الحمدللہ ویری گڈ، بڑا کنسنٹریشن تھا. اس نماز میں تو کنسنٹریشن ہی نہیں تھا، یہ تو لگتا ہے قبول نہیں ہوگی. یہ چلتی ہے نا ایک سائیکل دماغ کے اندر، کانسٹنٹ چلتی ہے. اوہو بڑبڑائی تھی اس کے اوپر، ضائع ہو گئی نیکی، کیا فائدہ ہوا؟ نیکی بھی کی، خفا بھی ہوئی کرنے کے بعد، تو چلو رہنے دو، یہ تو نہیں کاؤنٹ ہوگی. یہ مسلسل اپنا پلس مائنس، اپنا حساب کتاب دیکھتا رہتا تھا. یقین تھا. ظن کا مطلب یہاں گمان کے معنوں میں نہیں ہے، یقین. ظن جو لفظ ہے یہ بہت سارے شیڈز میں آتا ہے، یعنی کہ غلط بات بھی ظن کا مطلب ہے. بالکل ایک کنجیکچر جس کو کہا جائے، وہم و گمان، اس کو بھی ظن کہتے ہیں، اور یقینی چیز کو بھی ظن کہتے ہیں. ایسا خیال جس کا کوئی ثبوت نہ ہو وہ ظن ہے، وہ وہم ہے. ایسا ظن کہ جس کا یقینی ثبوت مہیا ہو جائے وہ یقین کے معنوں میں آتا ہے. تو اس نے کہا مجھ کو یقین تھا میں تو اپنے حساب سے ملاقات کروں گا، اسی دن کے لیے تو میں جیتا تھا، اسی وقت کے لیے تو میں جیا تھا، اسی وقت کے لیے تو میں نے دنیا اپنی گزاری تھی کہ یہ میرا حساب ہوگا. تو ایسا اپنا حساب کتاب لینے والے یہ تو بڑے فائدے میں رہیں گے. عمر رضی اللہ عنہ سے یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب لو اپنا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. سلیقہ مند خواتین گھر کا حساب کتاب لکھتی ہیں، ایسے ضرور اپنے ذہن میں اپنا حساب کتاب جوڑتی رہا کریں. نیگیٹو میں جاتا ہوا لگے گا. بہت ہی مشکل ہے کہ کسی کے بارے میں آپ گارنٹی سے کہہ سکیں کہ ہاں یہ تو آج کا دن تو میں نے اتنا اچھا گزارا کہ آج کے دن کی بنا پر تو میں جنت میں چلی جاؤں گی. مشکل ہے. تو جو ڈریں گے وہ بچیں گے، اس لیے کہ جب احساس ہوگا کہ نیکیاں کم ہیں تو دوڑ لگائیں گے نیکیوں میں. تو کہے گا مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا، مل گیا اعمال نامہ. اب اس کی وجہ سے اللہ نے کیا کرم کیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. الفاظ بھی دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، کتنا ردم ہے. بس وہ اپنے دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. ان سے کہہ دیا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. اسلفتم، اسلفا مطلب آگے بھیجا، اخلفا مطلب پیچھے چھوڑا. قطوف، قطف کا مطلب پلک کرنا. ایسے گچھوں کے گچھے ان کے قریب ہو رہے ہوں گے کہ بس ہاتھ اپنا بڑھائیں گے. فریشلی پلکڈ فروٹس، سن کسڈ سن رائپڈ اورنجز کہا جاتا ہے. یہ ایسے پکے ہوئے پھل یوں جھکے ہوئے، اللہ کی نعمتیں بس ایک ہاتھ بڑھانے کی دیر. اور سچی بات کہ جتنے یہ قطوفہا دانیاں ہوں گے، جتنے قریب یہ پھلوں کے گچھے ہوں گے، اتنی قریب جنت ہے. مشکل نہیں ہے، سچی بات مشکل نہیں. ذرا سا اپنا فوکس انسان جنت کے اوپر کر لے، ہر عمل جو ہے وہ نیکی میں کنورٹ ہو سکتا ہے. اتنے اعلیٰ ظرف تھے جنت عالیہ میں رہنے والے. عیشت راضیہ، عیش کی زندگی. عائش کا مطلب ہوتا ہے لیونگ. عیشہ یہ خاص طرح کی زندگی. کیسی زندگی؟ راضیہ، جو ان کو خوش کر دے. عائشہ کا مطلب زندگی گزارنے والی. معاشرہ جہاں سب لوگ مل جل کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. راضی کرنے والی زندگی. یہ پوری عمر گزار آئے دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں. اب اللہ نے راضی کر دیا ان کو. اونچی جنتوں میں ہیں، پھل قریب ہیں، کھاؤ اور پیو مزے سے، اس لیے کہ جو تم نے آگے اعمال بھیجے تھے. خالیہ، خلو من قبل لفظ ہم نے پڑھا ہے، گزرنے والے دنوں میں جو عمل کرا ہے. اب چلو، اب اس کا تو ان اینڈنگ تم کو اجر ملے گا.
چند دن کی محنت کری، اللہ تو وہ ایک آنسو بھی چن لیتا ہے جو اس کی محبت میں اور اس کے خوف میں اور جنت کی تمنا اور دوزخ کے ڈر سے آنکھ سے نکلے۔ لطیف ہے نا، لطیف ہے، شکور ہے، دلوں کی کیفیت بھی سب جانتا ہے، سب اللہ نے اجر دے دیا، خوش کر دیا، فضل بھی فرمایا، رحم بھی فرمایا، توقعات سے بہت بڑھ کر دیا۔ سوچا بھی نہ ہوگا کہ میرے اتنے چھوٹے سے عمل کا اتنا بڑا اجر، یہ میں نے اتنے تھوڑے سے پیسے دیے تھے، اس کے بدلے مجھ کو اتنے بڑے بڑے محل، اتنا اللہ نے دیا۔ 10 دنیاؤں کے برابر ادنا ترین درجے کی جنتی کی جنت ہوگی، 10 دنیاؤں کے برابر۔ اور ایک دنیا بھی کس کو ملی ہے؟ فرعون کو بھی نہیں ملی۔ اتنا دینے والا ہے۔ مجھے بتائیں دنیا کیسے اچھی لگ سکتی ہے؟ یہاں دل کیسے لگ سکتا ہے انسان کا؟ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، بس اوپرے اوپرے گزر جائیں، زیادہ انوالو نہ ہوں۔ خوشیاں بھی بہت عارضی، غم بھی بہت عارضی، دولت بھی بہت عارضی، اور غربت بھی بہت عارضی۔ اب وہ پہنچ گئے اپنے انجام کو، کتنا حسین انجام ہوا۔ اب اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ آپ سوچیں کیفیت الٹے ہاتھ میں۔ اللہ، اب تو ہلاکت، اب تو گئے کام سے، اللہ بچائے ہم کو۔ فَيَقُول، اب وہ بلبلائے گا، اب وہ چیخے گا، اب ہائے واویلا کرے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میرا اعمال نامہ مجھ کو نہ دیا جاتا، کاش میری آنکھیں کبھی اس کتاب کو، اس اعمال نامے کو نہ دیکھتیں۔ ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا کیا حساب ہے۔ اتنا پچھتائے گا، اتنا روئے گا، اتنا چیخے گا، توبہ توبہ کرے گا، اللہ سے گڑ گڑائے گا، اللہ ایک دفعہ لوٹا دے، عمل صالحا، ایک دفعہ لوٹا دے اللہ، اتنے اچھے عمل کروں گا۔ دنیا میں تو ایسے زندگی گزاری جیسے کوئی حساب ہی نہیں، ہر چیز کے، میں غریب ہوں میری مجبوری، میں امیر ہوں میری یہ مجبوری، میں عورت ہوں تو یہ مجبوری، مرد ہوں تو یہ مجبوری، بس یہی باتیں کرتے رہے، نہ حلال سوچا نہ حرام، ایسے زندگی گزاری جیسے کوئی حساب ہی نہیں ہونا، جیسے کوئی انجام ہی نہیں ہونا۔ سمجھتے تھے کہ نیک اور بد سب برابر، ڈیتھ دا لیولر، یہ ان کا خیال تھا۔ جو اللہ سے ڈرتے تھے ان پہ ہنستے رہتے تھے، اسکول ٹو بی بیڈ یہ سمجھا کرتے تھے، بہت اچھا ہے، بہت اللہ سے ٹکر لی، کیا کر لے گا اللہ، یا سوچا تھا کہ مغفرت میرا حق ہے، میرا کام گناہ کرنا، اللہ کی ذمہ داری مجھے بخشنا۔ کیا کیا انہوں نے غلط اندازے لگائے آخرت کے بارے میں، اس غلط اندازوں نے غلط عقیدہ بنایا، اور غلط عقیدے نے مروا دیا ان کو، اتنے گندے کام کروائے۔ کہے گا اللہ مجھ کو تو کاش مجھ کو نہ پتہ چلتا کہ میں کیا کچھ بو کر آیا ہوں دنیا میں، آج یہ زہریلی فصل کاٹ رہا ہوں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ جب موت یاد دلائی جاتی تھی دنیا میں، جب رسول موت یاد دلاتے تھے تو کہتے تھے پروفٹس آف ڈوم، موربڈ ایٹیٹیوڈ، بس مرنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا ان سے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز مت مرنا اس حال میں مگر یہ کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو ایسی ان کو تو فینسی باتیں لگتی تھیں، کہتے دیکھیں گے آئے گی قیامت تو دیکھیں گے۔ اب وہ موت آ گئی اور پھر قیامت بھی آ گئی، اب کہتے ہیں ہائے کاش کہ موت کے بعد اٹھایا ہی نہ جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ جس بینک بیلنس سے اتنی محبت تھی وہ تو آج بایاں پلڑا چکا رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دی، زیور تھا تو زکوٰۃ نہیں دی۔ وہ سارا مال جس پر کتنا غرور، اتنا فخر، اتنا فلانٹ، اتنا دکھاوا کیا تھا، اتنا شو آف کیا تھا اپنے جوتے کا اور کپڑے کا اور اپنی گاڑی کا اور اپنے گھر کا، کہاں گیا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی پاس نہیں، قبر سے تو کچھ بھی نہیں نکلا، اعمال نامہ بھی خالی۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا تو سارا اقتدار ختم ہو گیا، وہ سارا وی آئی پی اسٹیٹس، وہ سوشل اسٹیٹس، کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں۔ اتنی بڑی بڑی پارٹیز کری تھی لوگوں پر روب جمانے کے لیے، اپنی دولت کو فلانٹ کرنے کے لیے،
جھک جھک کے صاحب سلام ہوتا تھا، ڈرائیور دروازہ کھولتا تھا تو کوئی بریف کیس اٹھاتا تھا، کوئی ان کو بڑا آدمی سمجھ کے جھک جھک کے سلام کرتا تھا. آج تو کوئی ہے ہی نہیں.